حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد، یہ علم طلب کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ حضرات، میں بارہا کہتا ہوں، جب ماں نیک ہوتی ہے تو ان کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے، جب ماں نیک ہوتی ہے تو ان کے بچے بھی نیک بنتے ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ گھر میں ایک ماں کا چھوٹا سا بچہ کم و بیش 9 مہینے تک اپنی ماں کے شکم میں رہتا ہے۔ جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو اس بچے کو ماں کھانے کا طریقہ بتاتی ہے، پانی پینے کا طریقہ بتاتی ہے، چلنے کا طریقہ بتاتی ہے، اٹھنے کا طریقہ بتاتی ہے، بیٹھنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ ماں اپنی اولاد کو سب کچھ بتاتی ہے۔ وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں پلتا ہے، ماں کا چلنا دیکھتا ہے، ماں کا اٹھنا دیکھتا ہے، ماں کا بیٹھنا دیکھتا ہے، ماں کا لیٹنا دیکھتا ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنے ماں باپ کی حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دے دوں، ایک ماں کا چھوٹا سا بچہ اگر گھر کے اندر ماں جھاڑو لگانے کا ارادہ کرتی ہے تو ان کے بچے بھی گھر میں جھاڑو لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے کو پتہ نہیں ہے، ابھی زندگی گزارنے کا شعور نہیں ہے، زندگی کیسے گزاری جائے۔ بچے نے صرف یہ دیکھا کہ اس کی ماں نے جھاڑو اٹھائی، بچے نے بھی جھاڑو کو پکڑا، ماں کے پیچھے پیچھے جھاڑو لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی گھر کی ماں اگر نماز کی پابند ہوتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اب بچے نے دیکھا کہ جب نماز کا ٹائم ہوا، ماں نے وضو بنایا، مصلی لیا، زمین پر بچھا دیا۔ اب بچہ دیکھتا ہے کہ ماں نے اپنا چہرہ دھل لیا ہے، مصلی بچھا دیا ہے۔ بچہ اپنی ماں کے قریب جاتا ہے، جو ہی ماں مصلی پر کھڑی ہو کر کے نماز کی نیت باندھتی ہے، بچہ بھی قریب کھڑا ہو جاتا ہے۔ ماں رکوع میں جاتی ہے، بچہ بھی رکوع میں چلا جاتا ہے۔ ماں اپنی پیشانی کو زمین پر خم کرتی ہے، بچہ بھی اپنی پیشانی کو زمین پر خم کر دیتا ہے۔ میں نے بعض بچوں کو دیکھا ہے، وہ بچے جب اپنے ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، کوئی بچے اپنے ماں باپ کے پیروں سے لپٹ جاتے ہیں، کچھ بچے ماں کی پیٹھ پر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جس طریقے سے بچپن میں ایک ماں کا چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے کہ ماں کیا کر رہی ہے، بچہ وہی کرتا ہے۔ جس طریقے سے بچپن میں ایک ماں اپنے اولاد کی تربیت کرتی ہے، اسی طریقے سے اگر والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے رہیں، ان کی پرورش کرتے رہیں، انشاءاللہ ان ماؤں کا بیٹا ایک دن نمازی بھی بن جائے گا، ایک دن حاجی بھی بن جائے گا۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں، جب ماں نیک ہوتی ہے بیٹے بھی نیک ہوتے ہیں۔ ماں نیک ہوتی ہے بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا عالم دین ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا مفتی ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا محدث ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا مفکر ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا شیخ الحدیث ہوتا ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے، جب ماں نیک ہوتی ہے بیٹا نیکوں کا امام ہوتا ہے، ماں ساجدہ ہوتی ہے بیٹا ساجدوں کا امام ہوتا ہے، ماں عابدہ ہوتی ہے بیٹا عابدوں کا امام ہوتا ہے، ماں زاہدہ ہوتی ہے بیٹا زاہدوں کا امام ہوتا ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے، جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین اعظم بنتا ہے، جب ماں ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے۔ جب ماں نیک ہوتی ہے تو ان کی اولادیں بھی نیک ہوتی ہیں۔ جب ماں باپ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو ان کی گود میں پلنے والے بچے بھی نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، انسان کبھی شراب پیتا ہے، کبھی جوا کھیلتا ہے، کبھی عیاشیوں میں ملوث ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ انسان کے جسم میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے بگڑنے سے انسان بگڑ جاتا ہے؟ یا رسول اللہ انسان کے جسم میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے بگڑنے سے انسان بگڑ جاتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دل ہے، دل۔ جب انسان کا دل بگڑتا ہے تو انسان بگڑ جاتا ہے۔
जब दिल बिगड़ता है इंसान शराबी बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान जुआरी बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान जानी बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान नमाजों से दूर हो जाता है। और मैं आपको जुमले देने की कोशिश कर रहा हूं। जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान अबू जहल बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान अबू लहब बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान उतबा बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान शैबा बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान फिरआउन बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान नमरूद बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान कारून बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान हामान बन जाता है। सुन्नी भाइयों, यही जब दिल सवर जाता है तो इंसान अबू बकर सिद्दीक बन जाता है, उमर फारूक आजम बन जाता है, इंसान मौलाए कायनात बन जाता है, इंसान उस्मान गनी बन जाता है। जब इंसान का दिल सवर जाता है इंसान गौसे आजम बन जाता है, ख्वाजा गरीब नवाज बन जाता है। जब इंसान का दिल सवर जाता है इंसान साबिर पाक बन जाता है, जब इंसान का दिल सवर जाता है इंसान वारिस पाक बन जाता है। मेरे सुन्नी भाइयों, एक अकीदत वाला जुमला सुनो, जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान अशरफ अली थानवी बन जाता है, जब इंसान का दिल सवर जाता है तो इंसान आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बन जाता है। तो जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान बिगड़ना शुरू हो जाता है, जब इंसान का दिल सवर जाता है तो इंसान नमाजी बन जाता है, इंसान का जब दिल सवर जाता है इंसान वालिदैन की खिदमत करने वाला बन जाता है, जब इंसान का दिल सवर जाता है इंसान नेकियां करना शुरू कर देता है। इसलिए इस्लामी भाइयों, ये जिंदगी चंद रोजा है, एक ना एक दिन अंधेरी कोठरी में पहुंचना है। पहुंचने से पहले उस अंधेरी कब्र में लेटने की तैयारी कर लो। ये मकान, ये सीमोजर, ये खजाने, ये बिल्डिंगें मरने के बाद कुछ भी कब्र में काम नहीं आएंगी। अगर कुछ भी काम कब्र के अंदर आएगा तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की उल्फत का चराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की अजमत का चराग काम आएगा। इसीलिए बरेली का ताजदार कहता है, या रसूलुल्लाह लेहब में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लेहब में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो इस्लामी भाइयों, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी से सच्चा प्यार कर लो, इसलिए कि नबी की मोहब्बत यहां भी काम आएगी, मरने के बाद कब्र में भी काम आएगी। जो मैंने हदीस शरीफ आपके सामने बयान की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, ये इल्म तलब करो माँ की गोद से कब्र तक। इल्म पे कितना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दिया है। इस्लामी भाइयों, खुद पढ़ो, अपनी औलाद को भी पढ़ाओ, खुद पढ़ो, अपनी औलाद को भी पढ़ाने की कोशिश करो। इसलिए इल्म अमल से मिलती है इंसान को हयात, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर।